السلام علیکم، نمستے۔ میں محترم وجیہ الدین احمد صاحب کا جو چانسلر جناح یونیورسٹی وومین کا انتہائی مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ مجھے یہ آج اعزاز بخشا کہ پہلی خواتین یونیورسٹی ہے، اس میں آپ سے، میری بیٹیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، استاد، پروفیسر اور شرکاء سے بات کرنے کا اور ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور اس وقت وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی میں اسٹیٹ منسٹر کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور میری وزارت کا جو کام ہے وہ مذہبی ہم آہنگی مختلف مذاہب کے درمیان اور مختلف جو مذاہب کے اندر بھی جو فرقے ہیں ان میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو مذہبی ہم آہنگی کا پیغام ہے، جو پاکستان خوبصورت پاکستان ہے، جو مذہبی ہم آہنگی کے جو مثال ہے پاکستان نے قائم کیا ہے، اس کو بھی ہم روشناس کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پہ ہے پاکستان میں اس وقت، اور آپ کا رول جو ہے گھر سے لے کر معاشرے سے پاکستان کی تعمیر اور ترقی، ایجوکیشن میں جو آپ کا نمایاں کردار ہے اس کی اہمیت ہے، اور یہ بھی پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے کہ ہمیں خواتین لیڈرشپ ملی۔ فاطمہ جناح صاحبہ کی صورت میں ہمیں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ملی، جس نے پاکستان کے ترقی اور تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ پاکستان کی خواتین کا جو کردار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری جو حکومت ہے اس میں بھی خواتین کو نمایاں رول دیا گیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بھی پازیٹو ایک چہرہ ہے کہ ہماری جماعت کی سیاسی انفارمیشن سیکٹری جو پورا نیریٹو ہے وہ مریم اورنگزیب پارٹی کی ہماری اس عہدے پہ براجمان ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ہمارے عظمیٰ بخاری وہ اس کی ترجمان ہے، اور پاکستان کا بڑا صوبہ 12 کروڑ آبادی ہے، اس کی وزیر اعلیٰ پہلی وزیر اعلیٰ وہ بھی خاتون ہے، اس کا نام مریم نواز صاحبہ ہے۔ تو یہ ہماری جماعت کا، ہماری حکومت کا، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ کی شمولیت ہے، اور کل آپ سے اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے آپ سے لیڈرشپ نکلے گی۔ اور جو آج کا موضوع ہے سائبر اور ڈیجیٹل کے حوالے سے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اس میں بھی آپ کا کردار نمایاں ہے۔ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہماری خواتین وہ ملک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مثال آپ نے دیکھا جب ہمارے دشمن نے پاکستان پہ ایک جارحیت کی جنگ کی صورت میں، اس کا جواب جو پاکستانی قوم نے دیا، آپ نے دیا، ہماری بچیوں نے، اسٹوڈنٹ نے، جو ان کی ڈیجیٹل دہشت گردی تھی، ان کو جس طرح آپ نے آ کر پورے یکسو ہو کر، کوئی بھی جماعت ہو، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر سارا پاکستان ایک تھا۔ ہمیں فخر ہے کسی بھی جماعت کے اختلاف اپنی جگہ، مگر جب پاکستان کی بات آئی، جب دشمن سے لڑنے کی بات آئی تو آپ سب کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے بھارت کو صرف ان کے جہاز نہیں گرائے، صرف ان کو جنگ میں شکست نہیں دی،
مگر ان کی ڈیجیٹل دہشت گردی میں آپ کی مدد سے ہم نے اس کو شکست دی اور دنیا میں اس کو بے نقاب کیا. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تو آج آپ کا جو رول ہے پاکستان کی تعمیر کے لیے، آپ اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے بہتر کرنے سے کا سفر سے لے کر کسی ادارے میں کام کرتی ہے، کسی یونیورسٹی میں، کسی اور ادارے میں، تو آپ کا کردار انتہائی اہم ہے. اور ہمیں اپنے بیٹیوں کی، سماج کو، معاشرے کو، اپنے بہنوں کی ہر جگہ پہ عزت کرنی چاہیے. آپ کی عزت سے معاشرہ آگے بڑھے گا. جب آپ کو اس جو نظر سے دیکھا جائے گا، تاکہ آپ کو ہم انکریج کریں. میں وزیر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ایک عظیم خدمت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ جس نے خواتین کو آپ نے ایک الگ یونیورسٹی بنائی ہے. جو کام ہمیں گورنمنٹوں کو، سرکاروں کو کرنا چاہیے، آپ نے کر کے یہ حکومت کی اور ملک کی خدمت کی ہے. آپ کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں. تو میں یہ بھی بات کروں کہ کیونکہ میرا تعلق جس وزارت سے ہے تو میں اس کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں. میں ہر جگہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو اس نے جو وجوہات بتائی کہ دہشت گردی جو ہے پہلگام میں ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا، مسلمانوں سے جوڑا، پاکستان سے جوڑا. حالانکہ پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. آج بھی بلوچستان میں KPK میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس دشمن بھارت کی اسپانسرشپ سے، اور اس میں ہمارے نوجوان، ہمارے شہری، ہمارے افواج، ہمارے فورسز کے جوان شہادتیں دیتے ہیں. اس کا ہم شکار ہیں. 90,000 سے زیادہ قیمتی جانیں ہماری گئی ہے. پاکستان نے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر، اور آج بھی ہم دے رہے ہیں، آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. اس ملک کو اس نے اپنی سیاست کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور اس کو جوڑا. میں پاکستان کا محب وطن ہندو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسلامیات پڑھی ہے. اسلام کسی بھی جاریت کا، دہشت گردی کا اجازت نہیں دیتا ہے، نہ اسلام کا ان سے تعلق ہے. اسلام امن اور پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. مگر اس شخص نے، اس مودی نے، جس کو تکبر تھا، اس نے اسلام کو اس دہشت گردی سے جوڑا. اور اس نے جو پہلا حملہ کیا وہ بھی ہمارے مدارس پہ اٹیک کر کے کیا، اور اس خواتین کو شہید کر کے کیا. تب ہم نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ وہاں کے کسی جو سویلین ہے اس پہ نہیں کریں گے، ان کے کسی مندر پہ نہیں کریں گے، مگر ہم نے ان کے تکبر کو، ان کے غرور کو، ان کی جاریت کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی. اور شکست ایسے دی کہ ان کے جہاز بھی گرائے اور ان کا تکبر بھی گرایا. جس طرح راون کا تکبر ٹوٹا، اسی طرح مودی کا تکبر بھی ٹوٹ گیا. تو یہ پاکستان کا ایک پیغام ہے دنیا کو کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم امن سے جینا چاہتے ہیں، ہم جنگ جاریت نہیں چاہتے ہیں. اگر کوئی ہم سے جنگ کرے گا تو ہم جنگ کریں گے، کوئی ہم سے امن کی بات کرے گا تو ہم امن کی بات کریں گے، کیونکہ ہم امن پسند ہے. ہم نے دہشت گردی کا ہم شکار رہے ہیں. تو یہ ہم نے پیغام دیا، اور یہ پیغام جو ہے محبت کا ہے، امن کا ہے. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو 25 کروڑ عوام کا جذبہ ہے، جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو آپ کبھی شکست نہیں دے سکتے. ہم بھوک مر سکتے ہیں مگر دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. اور ہم نے کر کے دکھایا. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. یہ ایٹمی طاقت ہمارے امن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے. ہم کسی پہ جاریت نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو تباہ کرنا نہیں چاہتے، مگر جو ہم پہ بری نظروں سے دیکھے گا تو ہم اس کی بھی نظریں نکال دیں گے. تو یہ میں آپ
سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح آپ تعلیمی میدان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جس طرح ڈیجیٹل، میری خود بیٹی جو ہے کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور مجھے آپ سے بھی مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے آپ بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں کہ آپ جو جستجو کر رہی ہے، اور یہ آپ کی جستجو اپنے پریوار کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک دن رنگ لائے گی، اور آپ بھی ایک اپنا مقام، اپنی لیڈرشپ، اپنے اس وطن کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی، اور آپ ہماری ہیروز ہیں۔ اور آپ ہم جس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جس طرح مثبت انداز سے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کی یہ سوچ ہے، میں تو جب بھی نوجوانوں سے ملا ہوں، بچیوں سے ملا ہوں، ان کا جذبہ دیکھ کے میں تو حیران ہوں کہ جس طرح ان کی وطن سے محبت، جس طرح اپنے افواج سے محبت، جس طرح کمنٹمنٹ ہے آپ کی، یہ مثال کہیں پہ بھی نہیں مجھے ملا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کروں، سب کا شکریہ، اور وجیز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے میری بات